أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعین به ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد برادران اسلام، گرچہ تاخیر یہ ایک قابل گراں بات ہے سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے جن لوگوں کا انتظار کیا وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ہیں دو ناحیے سے. پہلا ناحیہ تو یہ ہے کیونکہ وہ ہمارے حلقہ تحفیظ القرآن کے خاص طلاب ہیں جو ہر روز اپنی گوناگون مشغولیات اور اپنی تھکن اور اپنی بے شمار پریشانیوں کے باوجود وقت نکال کر کے یہاں پر ہر روز بعد العشاء تشریف لاتے ہیں. اور ان کے اندر میں نے شروع سے یہ جذبہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کلام اللہ کی شروعات کیسے کریں گے. ان کے اندر یہ جذبہ میں نے دیکھا کہ وہ کسی حد تک یہاں پر حاضری دے کر وہ علم دین سے آراستہ ہو جائیں اور مختلف مواقع پر مختلف طرح کے سوال و جواب کیا کرتے رہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر علم دین اور قرآن کریم کے سیکھنے کا بے حد لگن ہے. دوسرا ناحیہ یہ ہے کہ کیونکہ جو ہمارا مقصد ہے اس حلقے کو قائم کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو نہیں پڑھنا جانتے قرآن کریم کو، جو دینی تعلیم اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں، انہیں ہم سکھلائیں. تو یہ مقصد اس لیے ہے تاکہ اس پر اللہ تعالی ہمیں بھی اور اللہ تعالی سیکھنے والوں کو بھی اجر دے. اور آج کا موضوع بحث بھی یہی ہے، آج کا موضوع بحث بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو اس انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ کی زندگی میں اس کتاب مقدس کو نازل فرمایا. اور یہ کتاب کی اس کتاب کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر موجود ہے. ان چند فضائل میں سے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی سرسری طور پر اور جلدی سے آپ حضرات کے سامنے چند احادیث پیش کرنا چاہوں گا. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہی ثواب دید کی بات ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہے اور اسی لیے ہم نے ان کا انتظار کیا. بلا تمہید موضوع بحث جو آج ہے قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے والے کے بارے میں جو فضیلت احادیث کے اندر آیا ہے. یوں تو بے شمار احادیث ہے لیکن چند احادیث میں صرف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه وذلك انه منه. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور
دوسروں کو سکھلائے. اور قرآن کریم کی فضیلت تمام باتوں پر اسی طریقے سے ہے، اس طرح سے ہے جس طرح سے اللہ رب العزت کی فضیلت اپنے تمام مخلوقات پر ہے. جبکہ قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے سلسلے میں یوسف ابن حجاج کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس کے زمانے میں قرآن کے مخلوق ہونے اور نہ ہونے پر بہت ہی بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوا تھا، جس کے اندر بڑے بڑے ائمہ کرام قتل کر دیے گئے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اسی فتنہ قرآن کے سلسلے میں گرفتار کر کے حجاج ابن یوسف نے اس قدر سزا دی، اور اتنے بھاری بھرکم اور سخت قسم کے کوڑے سے ان کے اوپر چارج کیا کرتا تھا کہ یہ بات آتی ہے، یہ منقول ہے کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی ایک بار بھی اگر مارا جاتا تو ہاتھی چنگاڑ دیتی اور کانپ اٹھتا. یعنی اتنی شدید مار پڑتی تھی ائمہ کرام کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام مجید بھی کسی وقت فتنے کا سبب بن گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کئی طرح کا ہے اس دنیا کے اندر، جو اچھی چیز کو بھی فتنہ بنا سکتا ہے اور بری چیز کو بھی فتنہ بنا سکتا ہے. اس قرآن کو بھی بہت سارے لوگ تجارت کے طور پر استعمال کرتا ہے. بہت سارے لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لیے اس کے اندر جو خدمت کرنی چاہیے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے اور اس کی تبعات سے، وہ کرتے ہیں. صرف حجاج ابن یوسف کے زمانے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر مصر تھے کہ قرآن کریم یہ مخلوق نہیں ہو سکتا. یعنی مخلوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پیدا کیا جائے، بنایا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر یہ مخلوق ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شکل میں یا کسی روح کی شکل میں اس کو پیدا کرتا. لیکن قرآن کریم یہ بات ہے، جس طریقے سے ہماری بات ہے، ہم پیدا ہو گئے لیکن ہماری بات نکلتی ہے اور وہ ہوا میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم اپنی بات کو بھی ضبط کرنا چاہیں تو ضبط کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا احترام اور اس کی تقدس اس طریقے سے دی کہ اس کو ضبط کر کے رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو در حقیقت جو دوسرے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور اس کے بعد آسمان دنیا پر ایک بارگی نازل فرمایا. جیسا کہ داؤد اور اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى سماء الدنيا فكان الله عز وجل إذا أراد أن يحدث في الأرض سببا أنزل منه حتى جمعه. کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں، رمضان کی رات لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر جملتاً واحداً ایک ہی بار میں لا کر کے اتار دیا. کیونکہ دوسرے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اکتب، تو قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب ما هو کائن وما یکون، کہ جو ہو رہا ہے یا جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا وہ ساری چیزیں لکھ دو. اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری بات تھی اور اس حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے قلم نے ساری بات لکھ دی. اسی طریقے سے یہ قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے سے بھی لکھ رکھا تھا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک کل ہے اور اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور اس کی ابتدا انتہا کو اپنے علم میں رکھ کر کے ہی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو پیدا فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر دیا، لیکن اس کا مصیر، اس کا ٹھکانہ، اس کا نتیجہ
اس کا کیا ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو بعد میں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ دوسرے بھی چیزیں، جو انسان پیدا ہونے والا ہے، اس انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تقدیر میں کیا ہے، دنیا میں کتنے طرح کے مشاکل آئیں گے، آخرت میں کیا کیا ہونا ہے، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، آنن فانن ہر وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس دلیل سے اور جو بھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار کی قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا یا کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتا یا کوئی حکم نازل فرمانا چاہتا جو اس کے اندر کوئی تغیر ہونا چاہیے، مثلا کفار و مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، معاملات میں، شادی بیاہ میں، عورتوں کے ساتھ تعلقات میں، وغیرہ وغیرہ میں، تجارت میں الگ طرح کے معاملات، دنیاوی معاملات کو روا کر رکھا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو نافذ فرمایا، اسلام کو اس دنیا والوں پر نازل فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی سبب پیدا ہوا کہ اب اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کے مطابق قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا رہا۔ دوسری حدیث میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ انزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم وكان الله عز وجل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في إسر بعض قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اب یہ بات ہے کہ کیا سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک بار کیوں نہیں نازل فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ہونے والا تھا وہ بھی اور نہیں ہونے والا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا۔ یوں تو بہت تفصیل ہے، اختصار میں یہ ہے جو اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ کفار مکہ کا قول ہے کہ قرآن مجید کو کیوں نہیں نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار، کذالک لنثبت بہ، تو اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں، ہم بار تھوڑا تھوڑا جیسا جیسا موقع آئے گا ویسا اتاریں گے تاکہ ضبط ہو جائے، اور یہ لنثبت بہ فؤادک کہ اللہ کے نبی تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ایک ہی بار میں آدمی پر انسان اتنا کمزور ہے، چاہے وہ نبی کی ذات ہو یا جو بھی ہو، ایک بار کی کوئی بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے قرآن کو، اور تاکہ قرآن کی اہمیت اور اس کی قرأت ترتیل کے ساتھ ہو، قرآن کی اہمیت برقرار رہے اور اس کی ترتیل، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول اور عدم نزول جو ایک بار ہوا یا جو ایک بار ہوا آسمان دنیا پر، اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حسب ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کا سبب مختصر آپ نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصود تھا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی الجھن یا مشاکل میں نہ ڈالے، اور قرآن مجید کو اس باریکی کے باوجود کہ وہ ایک بارگی میں نازل نہیں ہوا، کئی بار میں نازل ہوا، اس کے باوجود قرآن مجید کو ضبط کرنے والوں نے اور پڑھنے والوں نے کس طریقے سے ضبط کیا، حفظ کیا، پڑھا، پتوں پر، کھجوروں پر، کھجور کے پتوں پر، پتھروں پر، اور جانوروں کے چمڑوں پر۔ صحابہ کرام نے، اور خاص طور سے عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو بہت ہی امانت داری کے ساتھ محفوظ رکھا، اور محفوظ رکھ کر کے اللہ کی اس امانت کو باقی رکھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کی ترتیب ایک بارگی قرآن مجید کی شکل میں، ایک مصحف کی شکل میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے لیے بے شمار قسم کی
ہدیہ کہیں یا اس کے لیے جو انعام اور بخشش ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال يقال لصاحب القرآن حين يدخل الجنة اقرأ وارقه في الدرجات فإن منزلك لفي الدرجات عند آخر ما تقرأ۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے کہا جائے گا حين يدخل الجنة، جب وہ جنت میں داخل ہوگا، اقرأ وارقه، پڑھو اور بڑھتے جاؤ بلندی کی طرف۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ لَفِي الدَّرَجَاتِ عِنْدَ آخِرِ مَا تَقْرَأُ، کیونکہ تمہارا منزل اس اخیر حصے تک ہے جب تک تم قرآن پڑھتے جاؤ گے۔ اب ذرا یہ سوچیں، جس کے پاس قرآن پاک، پورا قرآن پاک کا حافظ ہے، سینے میں اس نے محفوظ کر رکھا ہے، تو کتنا پڑھ سکتا ہے؟ یا کہیں کہیں بھول بھی جائے گا پھر بھی پڑھتا جائے گا۔ اب ذرا آپ سوچیے کتنا وقت لگ سکتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں ترتیل کے ساتھ، اور اس کو پڑھتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی بلندیاں تیار کر رکھا ہے، مالا رات ولا اذن سمعت، جس کو نہ آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ ہی کان نے سنا ہے، اتنی بڑی بلندی کو انسان پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقال لصاحب القرآن، دوسری حدیث میں وَرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ فِي الدَّرَجَاتِ عِنْدَ آخِرِ مَا تَقْرَأُ، کہ تمہارا منزل جنت کے اندر اس اخیر تک ہے جب تک تمہارا پڑھنا ختم نہ ہو جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے اور قرآن کا حفظ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے درجات کو جنت کے اندر انہیں بڑھوتری دی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی تم لوگوں میں سے رات میں نماز پڑھی اور جہری قرات کی، یعنی پڑھتا رہا نماز ہے، نفل نماز، تو فرشتے جو ہوا میں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان کی نماز کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا نماز عشاء پڑھ لیے اور لوگ آتے ہیں تہجد کے لیے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ تلاوت کرنے والے جو جہری قرات کر کے پڑھتے ہیں، جو ہوا میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ لِقِرَاءَتِهِ، اور ان کی قرات کو سننے لگتے ہیں۔ وَإِنَّهُ يُطْرَدُ بِجَهْرِ قِرَاءَتِهِ عَنْ دَارِهِ، اور وَمَا حَوْلَهَا فَسَاقَ الشَّيَاطِينُ وَمَرْدَةَ الْجِنِّ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَعَلَّمُ، اور کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جس طرح کی بھی غلط چیزیں یا شیاطین یا جنات ہوتے ہیں، سب کو بھگا دیا جاتا ہے، سب بھاگ جاتے ہیں۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَعَلَّمُ كِتَابَ اللَّهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، اور یہ زمین پر کوئی بھی ایسا بندہ ہے، مومن نہیں ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قرآن مجید کو یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی رات کی کسی گھڑی میں، لیکن یہ بات اس رات پر یہ حکم دے دی جاتی ہے اللہ کی جانب سے کہ رات کو اس پر آرام دہ اور خفیف ہو جا، اس کے لیے آسانی کرنے والی ہو جا۔ تو جب قرآن مجید جس دن ان کی موت ہوتی ہے، اس رات کے بارے میں ذکر ہے، اس رات کو کہتی ہے کہ اس پر تو آسانی کر، موت کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس پر آسانی کر۔ تو جب وہ مر جاتا ہے تو قرآن ایک شکل اختیار کرتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھا سا شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے سر کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس حال میں کہ اس کے گھر کے لوگ اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، اور گھر کے لوگ جو ان کو غسل دیتے ہیں، یہاں تک کہ غسل دے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جب اس کو ایک تخت پر یا ایک سریر پر جس پہ رکھ کر کے اس کو قبر تک لے جاتے ہیں، تو اس پر جب وہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے سینے کے پاس آ جاتا ہے، جب وہ بغیر کفن کا ہوتا ہے، جب وہ کفن میں ہوتے ہیں، اور جب لحد میں یعنی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو پھر ان کے سینے کے پاس آ جاتا ہے، اور جب لوگ جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کو دفن کرنے آئے ہوتے ہیں، جب وہ ان سے پھر جاتے ہیں یعنی اس حافظ قرآن کی میت سے، تو اس کے بعد نکیر و منکر و نکیر، پھر اس کے بعد نکیر اور منکر حسب عادت جو ہر
مردے کے پاس آئے گا، ہر مرنے والے کے پاس آئے گا، وہ آتا ہے. جاءہ حتی یکون بینہ و بینہما، جب وہ آتا ہے پھر ان کے بعد جو ان کا مسئلہ ہے، جو ان کا عمل ہے منکر نکیر کا، میت کے ساتھ وہ کرنا شروع کرتا ہے. فیقولان الیک حتی نسألہ، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ اب تم یہاں سے جاؤ یہاں تک کہ ہم اس سے سوال کریں، پوچھیں. تو قرآن مجید کہتا ہے فیقول کلا ورب الکعبہ، ہرگز نہیں، اور رب کعبہ کی قسم، انہ لصاحب و خلیل، یہ میرا صاحب ہے اور میرا دوست ہے. یعنی منکر نکیر کہتا ہے آپ کھڑے کیوں ہو؟ قرآن مجید ایک اچھی شکل صورت اختیار کرتا ہے، اور شروع سے آپ نے بات سنی، اور قبر کے اندر بھی جب منکر نکیر آتا ہے تو اس کے سینے کے پاس کھڑا رہتا ہے. تو منکر نکیر کہتا ہے کہ اب آپ چلے جائیے، اب ہم اپنا کام کریں، سوال جواب کریں. تو کہتا ہے ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم، یہ تو میرا ساتھی اور میرا دوست رہا ہے. وَلَسْتُ بِالَّذِي أُفَارِقُهُ عَلَى حَالٍ، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو تنہا چھوڑ دوں. اگر تم لوگوں کو کسی بات کی حکم دی گئی ہے اللہ کی جانب سے تو تم کرو اپنا کام، اور میں اپنی جگہ رہوں گا. فَمْضِ عَلَىٰ مَا أُمِرْتُ مَا بِهِ وَدَعَانِي مَكَانِي فَإِنِّي لَا أُفَارِقُهُ حَتَّىٰ أَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، اور چونکہ انہوں نے مجھے اپنی جگہ بلایا ہے تو میں یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل نہ کر دوں، میں یہاں سے جانے والا نہیں. قال فينظر القرآن الى صاحبه فيقول، تو قرآن اپنے یاد کرنے والے اس میت کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسکن وابشر، سکون اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ. فإنك ستجدني من الجيران، تو تم مجھے اپنے پڑوسیوں میں سے پاؤ گے. جار صدق ومن الاصحاب صاحب صدق ومن الاخلاء خلیل صدق، یعنی خلاصہ کلام ہے کہ تم میرا سب سے سچا اور دوست پاؤ گے. فیقول من انت، تو کہے گا کہ تو کون ہے، یعنی وہ میت اب کہے گا کہ تو کون ہے، میں تو نہیں پہچانتا ہوں، کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پہچانے. فیقول انا القرآن الذي كنت تجهر بي وتخفي وتسر بي وتعلن، کہ میں وہی قرآن مجید ہوں کہ جس کو تم کبھی جہری قرات کرتے تھے، کبھی خاموشی سے قرات کرتے تھے، اور کبھی ظاہر کر کے قرات پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے قرآن کی عظمت کو کا تم لذت لیتے ہوئے قرآن کو پڑھتے تھے. وَكُنْتَ تُحِبُّنِي، اور قرآن کہے گا تم مجھ سے محبت کرتا تھا. فَأَنَا أُحِبُّكَ الْيَوْمَ، تو میں آج تمہیں محبت کرتا ہوں. وَمَنْ أَحْبَبْتَهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ، اور جس سے تم محبت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكَ بَعْدَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ غَمٌّ وَلَا حَمٌّ، اور اس منکر اور نکیر کے بعد اب کوئی غم اور کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں ہے. ولا حول، اور نہیں کسی خطرے کی بات ہے. فَإِذَا سَأَلَاهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ وَسَعَدَ عَنْهُ بَقِيَ وَهُوَ وَالْقُرْآنُ فِي الْقَبْرِ، جب منکر نکیر سوال کر کے اپنا چلے جاتے ہیں تو یہ قرآن اس کے ساتھ قبر کے اندر باقی رہتا ہے. اور قرآن کہتا ہے أَلَا أُفْرِشُكَ فَرْشًا لَيِّنًا وَمَهَادًا، کیا میں تمہارے لیے ایک بہترین نرم گداز بستر نہ بچھا دوں جو بہت ہی اچھا ہو، اور بہترین چادر نہ لا دوں. جزاء لک بما اسہرت لیلک، اس کے بدلے کہ جو تو نے رات گزاری تھی میرے پڑھنے میں، میری تلاوت میں. ومنعتک شہوتک وعنیتک وآذیتک وسمعک وبصرک، اور جو تو نے اپنی شہوت اور نفسانی خواہشات کے پورے کرنے سے اپنے آپ کو روکا تھا، اپنے آنکھ کو، کان کو اور آنکھ کو ہماری وجہ سے تو نے تکلیف دی تھی. قال فینظر الی السماء اسرع من الطرف فیصل له فراشا ودسارا، تو آسمان کی طرف دیکھے گا تو جیسی دیکھے گا تو آنکھ جھپکنے سے بھی بہت تیزی کے ساتھ اس کے پاس بستر لا دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا. فیعطیہ اللہ ذلک، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. یہ یعنی قرآن کھولے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے گا. قال وينزل ألف ملك من مقربي سماء السادسة، قال وتجيء الملائكة فيسلمون عليه، اور ہزاروں فرشتے آسمان سے آئیں گے اور اس پر سلام پڑھیں گے. قال فيقول القرآن، تو قرآن کہے گا هل استوحشت بعدی، کیا تو نے میرے بعد کسی طرح کی وحشت محسوس کی؟ ما زدت منذ فارقتك على ان كلمت الہی الذی خرجت منہ لک فی فراش و دسار و مصباح، کہا کہ کیا تو نے کسی طرح کی پریشانی محسوس کی جب سے تو نے مجھ سے جدا ہوا ہے، تمہاری روح لی گئی ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری آرام، تمہارے چراغ اور تمہاری روشنی اور تمہارے بستر اچھا بستر کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں.
فہذا قد جئتک بہ فقم حتی تفرش لک الملائکہ، تو یہ دیکھو اب تمہارے لیے بستر آ چکا ہے، اور ہٹو تھوڑی دیر کے لیے چاہتا کہ فرشتے اسے بچھا دیں۔ قال فيدفع في قبره من قبل لحده ثم يدفع من جانب الآخر فيتسع عليه مسيرة 400 عام، یعنی پھر اس کو قبر کے ایک طرف ان کو کر دیا جائے گا، پھر قبر کو اتنا واسع کر دیا جائے گا جو 400 سال کے چلنے کے برابر کی طرح ہوگا، پھر اس کے لیے بستر بچھا دیا جائے گا جو حریر کا، سبز رنگ کی حریر ریشم کا ہوگا، اور اس پر جو بچھائی جائے گی وہ مسک سے بھی زیادہ خوشبو کرنے والی ہوگی۔ اور جتنے بھی سارے صفات ہیں بہت ہی کم ہیں ان قرآن پڑھنے والے کے لیے۔ مختصراً یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ صرف اور صرف قبر کی بات جو آپ نے جس حدیث کو عبید اللہ بن عمیر اللیثی نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو عبادہ بن صامت سے سنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بڑے صحابی میں سے تھے۔ یہ لمبی حدیث ہے، آپ نے چند بات سنی قرآن پڑھنے والے کے سلسلے میں کہ جو شخص قرآن کا ساتھی ہے، دوست ہے، قرآن اس کا ساتھی، اس کی موت سے لے کر کے کب تک رہے گا؟ جب تک جنت میں اس کا داخلہ نہ ہو جائے۔ کیا ہمارے لیے یہ فضیلت کافی نہیں ہے کہ جب ہم یہ سنیں تو اپنے اندر وہ حس پیدا کریں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اپنی نیند، اپنے آرام، اپنے سکون کو نچھاور کرتے ہیں، اسے بھلا دیں؟ معزز سامعین کرام، باتیں بہت تھی جو ہم عرض کرنا چاہتے تھے لیکن تاخیر ہوئی۔ انشاءاللہ قرآن کے سلسلے میں اور بھی مزید باتیں حضرات کے سامنے میں ذکر کروں گا کہ قرآن ایسی کتاب مقدس ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جہاں رشد و ہدایت کا سبب بنایا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتاب تعبدی، عبادت کرنے کا کتاب بنایا، اور اس کتاب مقدس سے جڑ کر رہنے والے اور سیکھنے والے کے لیے عظیم فضیلت کا مستحق بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن یہیں پر بس نہیں ہوتا میرے بھائیوں، بلکہ یہ قرآن مجید، اس کے اندر ایک ایسی خوبصورتی اور رعنائیاں ہیں اور ایسا لطف ہے کہ جب کفار و مشرکین اس قرآن مجید کو سنتے تھے تو گھبرا اٹھتے تھے، اور جب اس کی شیرین آواز، مٹھاس اس کے کانوں میں جاتی تو وہ مسحور ہو جاتے تھے، وہ گرفت ہو جاتے تھے اس کی تاثیر میں۔ قرآن کے اندر اس قدر کی تاثیر تھی کہ جب قرآن کی تلاوت کافروں کے پاس بھی جاتی تو چھپ چھپ کر قرآن پڑھنے کے لیے جاتے۔ جیسا کہ ایک بار کا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، کہ پردے کے پیچھے سے جو کعبہ شریف کے اندر نماز ہو رہی تھی وہ قرآن کو سننے کے لیے گئے، ان ہوا الا قول البشر۔ اور دوسرے صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر دیکھا، پھر اس نے اپنے منہ کو بگاڑا پہلے جب سنا، ثم ادبر واستكبر، پھر وہ تکبر کیا، پیٹھ پھیر لیا، فقال ان هذا الا سحر یوسر، پھر کہا کہ یہ ان هذا الا سحر، ایک ایسا سحر ہے، جادو ہے جس سے اصل کیا آتا ہے، ان هذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر قول بشر، یعنی انسان کا قول ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید قول بشر نہیں ہے۔ صحابی نے اور جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے انہوں نے اس بات کی گواہی بھی سن کر کے کہ یہ قرآن کریم جادو نہیں ہو سکتا اور کسی انسان کا گڑھا ہوا کتاب کی گڑھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے اندر جو اعجاز بخشا ہے وہ اعجاز بے نظیر ہے، بے مثال ہے، کیونکہ آج تک کسی نے بھی اس کی مثال پیش
کرنے سے نہیں کر سکا، وہ قاصر رہا کہ اس جیسا کوئی مثال پیش کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کفار و مشرکین سے اور عرب کے بڑے بڑے عارف دانوں سے کہ فَأْتُوا سورۃ، یا اس جیسی ایک آیت ہی لا دو، ایک آیت ہی لا دو اگر تم صادق ہو، سچے ہو، لیکن وہ لوگ نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن مجید کا ایک کام یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن سے جو جڑتا ہے، جو واسطہ رکھتا ہے، اس سے صرف اور صرف بہت ہی ٹھوس راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، اتنے ٹھوس راستے کی طرف کہ اب اس کو کوئی خوف اور ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اس ایسے جڑنے والے کے لیے مومنین کا لقب، یعنی وہ یقینی مومن میں سے اس کا لقب دے دیتا ہے اور کہتا ہے ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا۔ اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت آیاتہ زادتهم ایمانا، کہ مومن در حقیقت وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کے اندر جلا بخش دیا جائے، ان کا دل چمک اٹھے، روشن ہو جائے، اور تمام غلاظتوں سے، قدرت سے اس کا دل خالی ہو جائے، اور صرف اس کے اندر روشنی اور شفافیت برقرار رہے۔ اور کہا وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر اور زیادتی اور بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو فضیلت بخشی ہے، شاید ہم اسے اپنے لفظوں میں ذکر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تعبیر نہیں ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے ذکر کر سکیں۔ آج کا یہ موضوع اس لیے قرآن مجید کی فضیلت کے سلسلے میں رہا ہے کیونکہ جو یہ حلقہ تحفیظ القرآن کریم کے نام سے قرآن کریم کس طریقے سے پڑھی جائے اور کیسے پڑھی جائے اس کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، اسی میں سے ایک کامیابی جو اور ایک ثمرہ اور ایک کامیابی وہ ہمارے بھائی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارشاد عالم، انہوں نے تقریباً مہینوں سے اس کے اندر پورے جتن اور لگن کے ساتھ وقت دیا اور قاعدہ بغدادیہ کو ختم کیا، اور آج وہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی شروعات کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مکمل ناظرہ پڑھ سکے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دیا تو اسے حفظ بھی کر سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے قرآن مجید کو آسان فرما دے اور جلد سے جلد قرآن کو یہ اچھی طرح سے سیکھ لیں، پڑھنا سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب سے گزارش ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرط قبولیت سے نوازے۔ یہ ہم لوگوں کی، شیخ زین الدین کی، اور جو بھی اس درس میں محنت کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے جو متعاون ہیں، یہاں تک کہ جو کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں وہ بھی متعاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی اس عمل کو قبولیت سے نوازے، اس سے منکر نہ بنائے۔ معزز سامعین کرام، ہم ابھی آپ حضرات کے سامنے جو باتیں پیش کی قرآن مجید کی فضیلت کے سلسلے میں، یہ بہت ہی دل کو ہلا دینے والی ہے۔ اگر ہم اور آپ مومن ہیں، سوچ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی یہ حرص اور لگن پیدا ہونی چاہیے کہ قرآن زیادہ زیادہ تلاوت کریں، جو پڑھنا جانتے ہیں اپنے گھروں میں، اور جو نہیں جانتے ہیں تو ان مواقع کو ضائع نہ کریں اور آپ قرآن کو سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اب میں محمد ارشاد عالم صاحب کو یہاں پر دعوت دوں گا تاکہ میں ان کے لیے کلام مجید کی شروعات کرا سکوں۔ آپ یہاں ہیں۔
اب سب لوگ دھیان سے سنیں، قرآن چند آیات پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد سب لوگ ان کے لیے دعا کریں، اور ان جیسی کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے ہمارے طرف سے جالیات نے چند ہدیہ اور تحائف بھی بھیجا ہے۔ جب ہم نے سنایا کہ ہمارے طالب قرآن مجید کا آغاز کریں گے آج سے، اور ان کے اندر بہت ہی لگن اور شوق تھا پڑھنے کا، اور انہوں نے سیکھا ہے، تو بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا وفهما كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ ماشاءاللہ۔ اور اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دے۔ کچھ کمی ہے، ابھی تلفظ وغیرہ سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ان کے لیے جو ہدیہ ہم نے لایا ہے پیش کرتے ہیں، اور شیخ سید الدین کا کیمرہ کوئی سنبھال لیں تاکہ وہ پیش کر سکیں۔ کوئی اٹھیے۔ آپ لوگوں سے کسی کے پاس کوئی تاثرات ہو، کوئی بات ہو پیش کرنے کی تو کر سکتے ہیں۔ آئے نا سامنے سے لیجیے، ادھر سے کھڑے ہوئے۔ یہ ان کے لیے گھڑی ہے، اس کو کھول کے دکھا دیں تو بہتر رہے گا۔ اور نکالیے اس کو، یہ دیکھیں گھڑی ہے، دیکھ رہے ہیں اچھے سے دکھ رہا ہے؟ دیکھیے گھڑی ٹھیک ہے، اچھی ہے ماشاء اللہ۔